میری زندگی میں بالکل ڈیڈ اینڈ پہ جا کے سورہ رحمان سن کے مجھے تو اللہ کی بہت بڑی رحمت نعمت مل گئی کہ اللہ کا دوست ہی میری زندگی میں آ گیا اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے گئے. اچھا، اب یہ نہیں تھا کہ کلندر پاک نے بڑا مجھے پوچھ کیا ہو کہ میرا بیٹا بڑا دکھی ہے اور بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں میرے بیٹے کے ساتھ. نہیں، انہوں نے پہلی بات جو مجھ سے فرمائی، انہوں نے فرمایا بیٹا بابا لا سے سبق شروع کریں آپ، یعنی کہ اپنی نفی کریں بجائے لوگوں کے ارد گرد دیکھنے کے، کیونکہ ان کا جو سبق ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، مخالفت من جانب اللہ ہے، اس میں تمہاری تربیت ہے تاکہ تمہیں برداشت بڑھے، تمہیں بہتر انسان بنو. تو یہ سبق لے کر اس کو نیچرلی ان کو پتہ تھا کہ آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ. پہلے چھیڑتے ہوتے تھے کہ بیٹا بابا ٹیکا لگاتا ہے بہت مہنگا اور اس طرح، لیکن انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا بابا تم آپ اپنے پیشنٹس کو سناؤ. اچھا، وہ بات یہی آ جاتی ہے کہ ہم کیوں سنیں، کیونکہ جیسے میں بھی پہلے پڑھتی ہوتی تھی سورہ رحمان اور بہت شوق سے، وہ جو 5 سورہ ہے روز پڑھنا، اور اتنی خوبصورت صورت ہے کہ آئی ایم شیور ایوری بڈی وڈ ایگری کہ ہر کوئی اس کو بڑے شوق سے پڑھتا ہے. تو مجھے بھی یہی تھا، اللہ کا بہت کرم اور فضل تھا کہ وہ اتنا پاورفل کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے میگنیٹ تھے کہ انہوں نے بڑی جلدی ان چیزوں میں سے نکال لیا لمبے لمبے وظائف اور تسبیحیں اور جادو ٹونے کے چکروں میں سے کہ فلانے نے کیا یہ کیا. تو جب ایک دم میرے اندر ایسے لگا جس سے ٹھہراؤ آ گیا ہے، ایک دم سکون آ گیا ہے، جیسے کوئی نہیں ہوتا، جیسے کوئی راہ مل گئی ہو. تو یہ جب انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا بابا آپ اپنے پیشنٹس پہ کرو، میرے پاس زیادہ تر ڈپریشن کے، انگزائٹی کے، میاں بیوی کے جھگڑوں کے، ڈسٹربڈ بچے، اسکولوں میں پڑھائیاں نہیں کر رہے، لرننگ پرابلمس کے ساتھ اور بیہیورل پرابلمس کے ساتھ، میرے پاس اس طرح کے بہت سے کیسز آتے تھے. تو میں نے پھر اپنے کلندر پاک کے کہنے کے مطابق میں نے پھر سورہ رحمان ان کو دینی شروع کی. تو موسٹلی انفارچونیٹلی لوگ آگے سے ایون میرے کولیگز لیکچر دیتے تھے کہ تم اتنی پڑھی لکھی ہو، تم کیا زمانہ جہالت کی باتیں کر رہی ہو. خیر اس کے ساتھ تو جو میں نے کی تھی، اینی بڈی کین امیجن کہ وہ ڈر کے مارے مجھے فون بھی نہیں کرتا میرا کولیگ جو ہے. جب میں نے ان کو سنانی شروع کی تو زیادہ تر لوگ یہی کہ ہم کیوں سنیں، ہم تو پڑھتے ہیں. پھر کلندر پاک نے فرمایا تھا بیٹا بابا تن بیتی لوگوں کو سناؤ، خام میں یہ جو ہم روب جماتے ہیں نا کہ تم سنو، تم گناہ گار ہو، دیز تھنگز دے ڈونٹ افیکٹ. جب میں نے ان کو اپنی تن بیتی سنائی کہ کس طرح جب آئی واز سو ڈیسپریٹ اینڈ دیر واز نو وے آؤٹ، تو میں نے سنی تو کس طرح میری زندگی میں ایک دم ٹھہراؤ اور سکون آ گیا، اور اس کے بعد خود بخود ہی راستے کھلنا شروع ہو گئے. تو جب آپ کے اوپر گزرتی ہے، تو جب آپ وہ بات کہتے ہو تو وہ آپ کے دل سے جو نکلتی جو سچ ہوتا ہے وہ 100% دوسرے پہ اثر کرتا ہے. تو اسی طرح گریجولی کئی پیشنٹس تو کیونکہ اللہ کی رحمت سے، کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا بحث نہیں کرنی، اللہ کی توفیق سے سنتا ہے، اللہ کی رحمت سے اس پہ اثر ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے. تو کئیوں نے زیادہ تر تو جلدی سن لی. پہلا سیشن میں خود سنواتی تھی، اور جیسے یہ او سی ڈی ہے، obsessive compulsive disorder، وہم کی بیماری جو ہے، اس کے تو لوگ بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس کو ہوتی ہے وہ دیٹ پرسن کین سے یا فیل کہ کتنا ڈیسپریٹ، اتنی ایگنی ہوتی ہے کہ آپ اپنی سوچوں پہ قابو نہیں پا سکتے، اور وہ آپ کو اتنا ڈسٹرب کرتے ہیں، آپ کی ساری زندگی افیکٹ کرتے ہیں. میں نے میرے پاس جو پیشنٹ آئی تھی پہلی او سی ڈی کی، 17 سال وہ بیچاری اس چیز سے سفر کر رہی تھی، کوئی میڈیکیشن اثر نہیں کر رہی تھی اور بہت اس کو پرابلم تھی. اس کو میں نے پہلے دن بیٹھ کے سنائی. اب جو میریکلز آف لسننگ ٹو سورہ رحمان ہیں، جیسے کہ ایک دم گرمی لگنی اور زلزلے آنے، آنکھوں میں آنسو آنے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جانی، اور یہ ساری باتیں ہم نے پہلے نہیں سنی تھی. یہ تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے سارے کا سارا. اس سے جب سنایا، دسمبر کی سردیاں مجھے یاد ہے، وہ اس نے مجھے کہا، مجھے ایسے لگا جیسے مجھے آگ نے لپیٹ لیا. پھر اس کے بعد اس نے اپنے گھر جا کے سنی تو کہتی ڈاکٹر ارم 7 دن مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی آگ نے مجھے لپیٹا ہوا ہے. اور اس کے بعد اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ اس کے اندر سے وہ وہم کی بیماریاں
وہ دور ہو گئی. اسی طرح ڈپریشن کی میرے پیشنٹ بھی ہیں, پھر گھروں میں جھگڑے, پھر جادو ٹونے, اتنے کیسز ہیں کہ اگر میں ایک ایک کا ذکر کرنا شروع کروں تو میرا خیال ہے آپ میں سے کسی کو ٹائم نہ ملے ایکسپریس کرنے کا. ٹو کنکلوڈ, سورہ رحمان کیوں سنیں؟ اچھا, بہت سے لوگ کئیوں نے بحث بھی کی کہ ہم کیوں سنیں. اسپیشلی میں نے دیکھا کہ جو بہت ہائی آئی کیو والے بچے میرے پاس آتے تھے, وہ ضرور وہ لاجک کے جہان میں وہ ضرور بحث کرتے تھے, لیکن جب وہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے جب وہ دیکھتے تھے کہ ان کو نہیں ان کا ڈپریشن جا رہا یا ان کی انگزائٹی نہیں جا رہی, تو پھر وہ, کیونکہ میں تو ریپیٹڈلی کہتی رہتی تھی سورہ رحمان سن لے, سورہ رحمان سن لے, ایونچولی انہوں نے سنا. اور جن ٹین ایجرز کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے جو اتنے سال اس پہ اینٹی ڈپریسنٹ اور ایون یہ بڑے بڑے ہاسپٹلس کی ٹریٹمنٹ سائیکیٹرسٹ پہ تھے, انہوں نے دیور ایبل ٹو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کے بعد بڑے اچھے ان کے کریئر, بڑی اچھی جگہوں پہ جابس پہ چلے گئے. وہ آج بھی کبھی ملتے ہیں, فون کرتے ہیں, تو وہ یعنی میرے گریٹفل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ویئر آئی ٹیل دیم کہ میرا اس میں نہیں ہے, آپ نے سنی ہے, آپ نے پیغام آگے پھیلایا ہے, یہ جس فقیر کا فیض ہے, دا کریڈٹ گوز ٹو ہم. باقی تو بات وہی ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, تو اللہ کی مہربانی سے ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک بار کلندر پاک فرماتے تھے نا, جب تم مسکرانے لگو تو اگلے کو پیغام دو. تو یہی ہوتا تھا کہ سن کے تو دیکھیں, آپ ایک بار سن کے تو دیکھیں, تو پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا اثرات ہوتے ہیں, اور لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے 20 سال میرے پرانے کیسز ہیں. یہ نہیں کہ ان کی زندگیوں میں اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. کوئی یہ سوچے کہ جی ہم نے سورہ رحمان سن لیا ہے تو اب کوئی غم دکھ یا مشکل ہمارے پاس ہے نہ گزر کے جائے. دیٹ از ناٹ پاسبل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی اس لیے, اللہ نے فرمایا کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے. اور جیسے کلندر پاک فرماتے تھے, بیٹا بابا چھوٹی موٹی ٹک پچ لگی رہنی چاہیے, ورنہ انسان فرعون بن جاتا ہے. تو اس لیے میرا میسج تو یہی ہے جو میں آج بھی اپنے کلائنٹس کو, اپنے پیشنٹس کو دیتی ہوں. اپنے ارد گرد کے لوگوں میں نے دیکھا ہے کس طرح ان کی زندگیوں میں اتنا حسین چینج ہے. چاہے کئیوں کی نوکریاں نہیں ہیں, کئیوں کے کاروبار روزگار نہیں ہے, کئیوں کی بیماری ہے, کئیوں کے گھر اولاد نہیں ہے, کئیوں کے گھر ایسی سیریس بیماری ہے, لیکن اس کے باوجود سارے کے سارے اسی پہ آ جاتے ہیں, فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس لیے سورہ رحمان ضرور سننی چاہیے, کیونکہ اب جو میں نے خود دیکھا اور جو میں نے اپنے ایکسپیرئنس کیا اور جو لوگوں میں بھی پایا, پوچھا, سب سے بڑی نعمت سکون میں ہے. ہم لوگ اللہ کی سبمیشن بیفور ول آف اللہ المائٹی آ جاتا ہے. جو کلندر پاک نے فرمایا تھا نا, بیٹا بابا لا سے سبق شروع کرو, تو لا کا سبق یہی تھا کہ جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے, تو اس سے بہت بہتری آتی, معاشرے میں بہتری, تعلقات میں بہتری ہے. کوئی ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرتے, کوئی زیادتی کر جائے یا کچھ کر جائے, آپ میں برداشت بڑھ جاتی. جیسے آپ نے فرمایا بیٹا بابا برداشت بڑھے تو تم ایک بہتر انسان بنو. اس کا مطلب یہ کہ پیشنس از ویری امپورٹنٹ. تو دس از واٹ سورہ رحمان ڈز. کریکٹر فارمیشن ایک انتہائی خوبصورت کردار بناتی ہے, جس سے کہ نہ صرف اللہ سے تعلق جوڑتی ہے بلکہ ایٹ ہیومن لیول انسانیت کے ساتھ بھی ہمارا بہت ایک بیوٹیفل بلڈ اپ کرتی.